السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جیل میں ڈیل کے منتظر عمران خان صاحب مایوس بھی ہیں، عمران خان صاحب انکشافات بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کمزور بھی ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات بھی ہیں۔ اس طرح کے انکشافات اور اس کا جواب بھی سامنے آ رہا ہے۔ آج سارا دن عمران خان صاحب کے سائفر کے متعلق جو مقدمات تھے ان کا چرچا رہا۔ ایک تو عدالت میں جو اپنا اڈیالہ جیل میں عدالت لگی ہے اسپیشل کورٹ، اور دوسرا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے تو عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس کی ان کیمرہ بریفنگ کی، ان کیمرہ سماعت کی جو استدعا تھی FIA کی، وہ مسترد کر دی۔ تو ایک چھوٹا سا عمران خان صاحب کو ریلیف ملا، لیکن ایک لمبی جیل جس کا عمران خان صاحب کو خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور پھر مایوس عمران خان صاحب ابھی اپنے ایک ساتھی سے مایوس ہوئے ہیں، بڑے ساتھی سے، لیکن دوسرے جو عمران خان صاحب کو بچا سکتے تھے مگر بچائے بغیر خود چلے گئے، ان کے خلاف عمران خان صاحب کی زبان کھلنا ابھی باقی ہے، کھلے گی۔ لیکن ایک انکشاف عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی کسی کو بچانے کے لیے ان کو پھنسایا گیا ہے سائفر میں۔ اب یہ کون ہے جن کو بچانا مقصود ہے، اس پر بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو سائفر کے لیے آج سارا دن معاملات چلتے رہے، اس سے پہلے گزارش کہ جن دیکھنے والوں نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اگر ویڈیوز پسند آئیں، اور کمنٹس بھی کریں۔ تو جناب آج سائفر کی پہلی سماعت تھی چالان سبمٹ ہونے کے بعد اسپیشل کورٹ میں، اور پہلی سماعت تھی عمران خان صاحب کے اڈیالہ منتقل ہونے کے بعد، اور یہ پہلی سماعت تھی جس میں عمران خان صاحب اور ان کے نائب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھے، ایک ہی عدالت میں آئے، اور وہاں پر عمران خان صاحب نے اپنے کچھ وکلا سے باتیں بھی کی ہیں، اور پھر وہ باتیں ظاہر ہے باہر بھی آئی ہیں۔ ان باتوں میں عمران خان صاحب کیا سمجھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا حال کیسا ہے وہ بھی ان باتوں میں ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی بہنیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ کل انہوں نے عمران خان صاحب سے کی تھی ملاقات، اور ملاقات تو عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے بھی کی تھی، لیکن علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ نے خان صاحب سے کی ملاقات۔ اب وہ شریک ملزم بھی ہو گئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ملاقات کے بعد کچھ گفتگو کل کی تھی، بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کسی یوٹیوبر نے، جو PTI کے یوٹیوب وہ ہیں، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر، ان میں سے کسی ایک نے علیمہ خان سے سوال پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ قوم نکلے گی، ہم عمران خان کو باہر نکال لیں گے، لوگ نکلے، آپ لوگوں کو نکالے، ہم خود ہی عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ عوامی طاقت کے ذریعے عمران خان صاحب کو نکالا جا سکتا ہے، اور واقعی عوامی طاقت کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو وہ جو علیمہ خان صاحب کا جواب تھا وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کے جو دعوے ہیں کہ خان صاحب اس وقت پاکستان میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان دعووں کے اوپر سوال ہے بذات خود کہ جی آپ لوگوں کو نکالیں، ہم عمران خان کو خود ہی نکال لیں گے۔ یعنی عمران خان صاحب کے لیے لوگ نہیں نکل رہے۔ وہ میں جو اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ سرویز میں اور باہر اگر جائیں سڑک پر تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی عمران خان صاحب، میجورٹی لوگوں کی نہ صحیح لیکن بڑی تعداد لوگوں کی آج بھی ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ عمران خان صاحب کو جیل میں سڑتے گلتے سڑتے دیکھ رہے ہیں اور وہ باہر نہیں نکل رہے، بے شک خوف ہے، تو وہ مقبولیت کا اچار نہیں ڈالا جا سکتا۔ پھر اب بھی پنجاب میں کوئی 4 5 10 لوگ ایک ساتھ نکل کر عمران خان صاحب کے لیے کسی مطلب ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اکیلی بیچاری پھر رہی ہیں نا۔ جو PTI کے رہنما ہیں، اسد عمر ہو گئے، دوسرے ہو گئے، جب عدالتی پیشیوں پر جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ رتھ لے کر چلتے تھے، جتھے لے کر چلتے تھے، جلوس لے کر چلتے تھے۔ تب عمران خان صاحب آزاد بھی تھے اور عمران خان صاحب کو کہیں سے سپورٹ بھی تھی۔ وہ جو فیلڈنگیں لگائی گئی تھی نا، وہ فیلڈنگیں کام کر رہی تھی تب۔ میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان صاحب زیرو ہو گئے ہیں، لیکن اگر لوگ عمران خان صاحب کی بہنوں کو یہ کہنا پڑے کہ آپ لوگوں کو نکالیں، عمران خان صاحب کو ہم خود باہر نکال لیں گے، لوگوں کو سڑکوں پر نکالیں، یعنی لوگ عمران خان صاحب کے لیے نہیں نکل رہے۔ ہاں، خیبر پختونخوا میں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کبھی کبھی لوگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور کبھی بھی سیاسی تحریکوں کو انتظامیہ یا حکومتوں سے اجازت نہیں چاہیے ہوتی. حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے حکومت آپ کو اجازت کیوں دے گی؟ تو لہٰذا وہ جو مقبولیت ہے عمران خان صاحب کی، وہ مقبولیت شاید کو اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی الیکشن لڑ لے تو شاید وہ ووٹ میں کنورٹ ہو جائے، تھوڑا بہت فائدہ دے دے، لیکن عوامی تحریک میں عمران خان صاحب زیرو ہو گئے ہوئے. جلسے بڑے کرتے تھے بھائی، 25 مئی کو اچھا خاصا رتھ لے کر اسلام آباد پہنچے تھے، 14-15 مارچ کو عمران خان صاحب نے ریاست کی رٹ کو کچل کے رکھ دیا تھا، لیکن تب عدالتیں کہتی تھی ریاست کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارا لاڈلا ہے، کرنے دو جو کچھ کر رہا ہے، گرفتار مت کریو ان کو. تو وہ جو علیمہ خان صاحبہ کی بات ہے، وہ بڑا سوال ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کے اوپر. تو میں بات ہوں علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے، دوسری آج جو گفتگو کی ہے، اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب مایوس ہیں. بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب شیو نہیں کرتے، خان صاحب کی صحت گرتی جا رہی ہے، بلکہ 2-3 دن پہلے تو ایک وہ لگایا گیا تھا اپنا ARY کا اسکرین شاٹ، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال میں دل کا تکلیف. اب وہ بنانے والا جو ہے نا، وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ہمارا کوئی پشتون بھائی ہوگا. چیئرمین PTI کو پہلے سے دل کا تکلیف تھا، فیصل اوڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا، ہسپتال میں کہہ رہا تھا، جیل کی بات ہو رہی ہے. اب دل کا تکلیف ظاہر ہے یہ ہمارے پشتون یا بلوچ بھائی کی میں فرق کرتے ہیں نا، مذکر مؤنث ان کی زبان میں ان کے لیے الگ لفظ نہیں ہوتا، کا نہیں ہوتا نا، تو وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کو بڑا اس پہ شور مچایا گیا. اس پہ باہر بیٹھے شہباز گل نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ انہوں نے ایسا زہر دینا ہے جس سے پتہ چلے کہ بندہ جو ہے وہ اپنا دل کے مرض میں مبتلا تھا، اور دل کے اپنا کیا ہوتا ہے، دل کے دورے سے بندہ جو ہے وہ انتقال کر گیا. تو اس طرح کی سازشی مفروضے جو ہیں وہ بتائے جا رہے تھے. فیصل اوڈا نے کہا ہے میں نے ایسا کوئی گھٹیا بیان نہیں دیا، نہ کسی چینل پر ایسی گفتگو کی ہے. جس نے پروپیگنڈا کرنا ہے وہ کرتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. جو بات کرتا ہوں ڈکے کی چوٹ پر کرتا ہوں. یہ سراسر پروپیگنڈا اور فیک گرافک ہے. ظاہر لگ رہا ہے نا دل کا ٹی وی چینل والے اس طرح کی بات نہیں کریں گے. تو خیر، تو صحت کی باتیں عمران خان صاحب کے متعلق چل رہی کہ جن کی صحت تیزی سے گر رہی ہے، ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، واک نہیں کرنے دی جا رہی. اور ظاہر ہے پھر بندہ جب جیل کے اندر سہولیات نہ ہو اور وقت پتہ چلتا جائے کہ جی آزادی کا قریب مستقبل میں کوئی چانس نہیں ہے، اور باہر لوگ نہیں نکل رہے. بہنیں جا کر بتاتی ہوں گی نا کہ خان صاحب یہ دیکھو، پھر لوگ نہیں نکل رہے آپ کے لیے. جو باہر کیمروں کے سامنے بات کر رہی ہیں اندر بھی کہہ رہی ہوں گی. تو انہوں نے کہا ظاہر ہے، پھر وہ کہتی تھی عمران خان صاحب جو مایوس ہیں صدر عارف علوی کے کردار سے، کہ علوی صاحب انتخابات ٹائم پر کروا سکتے تھے آئینی، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا. سارے بڑی مایوسی ہے نا. اب عارف علوی صاحب تو کب کے عمران خان صاحب کو خیر بات کہہ چکے ہوئے تھے، بڑی کوشش کی تھی انہوں نے، لیکن ظاہر ہے پھر ان کو بھی کسی نے سمجھا بجھا دیا ہوگا کہ بیٹا دیکھو بیٹھے رہو صدر ایوان صدر میں، کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر یہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں اور ان کی اب اگر آپ نے سیاست کی اور ان کا ساتھ دیا، تو پھر ظاہر ہے صدر ریاست سے بڑے نہیں نہ ہوتے. پھر کوئی ان کو میسج گیا ہوگا نا. تو عمران خان صاحب ہو گئے مایوس. اچھا، اب یہ مایوسی عمران خان صاحب کی فی الحال تو ہے صدر تک. اس سے پہلے عمران خان صاحب سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کے متعلق مایوسی کا اظہار کرتے رہے، کہتے رہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے عدلیہ وہ کردار ادا نہیں کر رہی، انتخابات نہیں دلوا سکی. لیکن میں بڑے عرصے سے گزارش کرتا آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کی جماعت جو ہے نا، وہ امرتا بندیال کے خلاف بھی وہ تیر چلائے گی. وہ جو بھی ان کا اسٹائل ہے گالم گلوچ کرنے کا، ان کے خلاف بھی وہ شروع ہو جائیں گے. ابھی صدر عارف علوی صاحب کے متعلق یہ بیان آیا، ابھی آپ دیکھیے گا ٹویٹر پر جو صدر صاحب کے ساتھ ہو رہی ہوگی نا، کمال ہوگی. مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو پھر اسی طرح امرتا بندیال صاحب بھی ان کا نشانہ بنیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی
وزن کم ہو گیا ان کا، لیکن جذبے بلند ہیں، ورزش اور واک کے لیے جگہ نہیں ہے، جس کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اچھا، دوسرا وہ کہتی ہیں کہ جی سائفر میں وہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی مجھے طویل لمبی قید کی تیاری کی جا رہی ہے، کہ مجھے کوئی ایسی سزا ہو جائے گی جس میں میں لمبے عرصے کے لیے جیل جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ سائفر اور 9 مئی ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بڑی واردات کون سی ہے، گھنونا بڑا جرم کون سا ہے، سائفر یا اپنا یہ سائفر والی سازش یا 9 مئی۔ دونوں حملے تھے نا ریاست کے اوپر، ایک اور طرح کا حملہ تھا، ایک اور طرح کا حملہ تھا، تو لمبی جیل ہوگی، ظاہر سائفر میں بھی ہوگی اور 9 مئی میں بھی ہوگی، اور خان صاحب لمبے عرصے کے لیے باہر نہیں آئیں گے۔ ہاں، باہر جانے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، تو شاید باہر ان کو بھیج دیا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو ان سے بات کرنے کوئی نہیں آیا، وہ ڈیل شیل کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو ان سے بات کرنے کوئی نہیں آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ خان نے کہا کہ وہ ہم نے جب ان کو بتایا نا کہ جی وہاں پر باہر خبریں چل رہی ہیں، افواہیں چل رہی ہیں کہ جی ڈیل شیل ہو رہی ہے، اور یہ افواہیں اور خبریں کوئی اور نہیں تحریک انصاف والے چلا رہے تھے کہ جی معاملات ہمارے ٹھیک ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ، اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عمران خان صاحب جلد باہر آ رہے ہیں۔ تو اس پر علیمہ خان صاحبہ نے پانی پھیر دیا تحریک انصاف والوں کی اس امیدوں پر کہ وہ خود ہی کہہ رہی تھی نا، اپنا پی ٹی آئی والے خود ہی کہتے رہے تھے نا کہ جی ہماری ڈیل ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات عمران خان صاحب نے کہا نہیں۔ خان صاحب نے خود سائفر کی جب آج سماعت ہوئی، وہاں نقول فراہم کرنی تھی چالان کی، تو وہ نہیں ہوئی، تو اس کے لیے عدالت نے معاملہ 9 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اور ادھر دوسری طرف جو درخواست ضمانت تھی عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں ایف آئی اے نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ کیونکہ جو مقدمہ ہے سائفر کا وہ جیل کے اندر ان کیمرہ چل رہا ہے عدالت میں، اسپیشل کورٹ میں، تو لہٰذا جو درخواست ضمانت کے اوپر سماعت ہوا ہائی کورٹ میں وہ بھی ان کیمرہ ہو، تو وہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو لگے کہ کوئی فائل شائل کوئی ایسی ہے تو وکلا آپس میں مشورہ کر کے اس کو ہم خفیہ رکھ سکتے ہیں، باقی اوپن کورٹ میں ہوگا، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیمرہ بریفنگ نہیں، اپنا ان کیمرہ سماعت نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ معاملہ بھی 9 اکتوبر تک چلا گیا ہوا ہے۔ تو خان صاحب نے عدالت میں بیٹھے اپنے وکلا کو کہا ہے کہ سائفر میں کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ یعنی مجھے پھنسایا جا رہا ہے، کس کو بچانے کے لیے؟ سائفر کے جتنے کردار ہیں اس میں کچھ کردار تو وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، جو وعدہ معاف گواہ بن گئے، جس میں اپنا اعظم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، پھر اسد مجید صاحب جو اس وقت سفیر تھے امریکہ میں، جنہوں نے سائفر بھیجا تھا، عمران خان صاحب ان کا نام لے لے کر دنیا جہان میں کہتے پھرتے تھے کہ جی انہوں نے لکھا ہے، تو وہ بذات خود ایف آئی اے کے عمران خان کے خلاف گواہوں میں شامل ہے۔ پھر وہ جو پوری کی پوری جو سلسلہ تھا نا اوپر سے نیچے تک، یعنی امریکہ سے لے کے، یعنی سفیر سے لے کے پھر وزارت خارجہ کا آخری وہ بندہ جس نے وہ سائفر ڈسپیچ کیا ہوگا وزیر اعظم ہاؤس کو پہنچایا ہوگا، وہ ڈاکیا، وہ سب عمران خان صاحب کے خلاف گواہ ہیں۔ 28 گواہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں۔ اب کون کس کو بچا رہا ہے؟ فیض حمید کو تو کوئی نہیں بچا رہا، جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو کوئی نہیں بچا رہا۔ کل کو عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے یا نہیں بھی آئیں گے تو اندر سے اسی طرح کسی میل ملاقات میں بتا دیں گے کہ کس کو بچایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو اپنا لانے والے، عمران خان صاحب کے جو سہولت کار تھے، وہ تو یہی لوگ تھے، اور کچھ عدالت میں بیٹھی ہوئی شخصیات تھیں، کچھ چلی گئیں، کچھ ابھی بھی ہیں، تو کس کو بچایا جا رہا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں آج سارا دن ہوئی ہیں، اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی پہلے ہی گرفتار ہیں اور فوج کی تحویل میں 9 مئی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی 2 بہنوں کے لیے پولیس عدالت چلی گئی اور عدالت میں جا کر کہا کہ جی ایف آئی اے اپنا جے آئی ٹی جو ہے پولیس 9 مئی کے حوالے سے، انہوں نے عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو انہوں نے اپنا قصوروار قرار دیا ہے، اسد عمر کو بھی، تو لہٰذا ان کی گرفتاری چاہیے۔ عدالت نے گرفتاری کی اجازت نہیں دی،
معاملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے 16 اکتوبر تک چلا گیا ہوا ہے. ان کی عبوری ضمانتوں میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے. گرفتاری کی اجازت نہیں دی، لیکن آگے چل کر یہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. ایون اسد عمر کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، کیونکہ اسد عمر جو ہے وہ ابھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ ان کو ایف آئی اے کی سائفر والے معاملے میں نہ ملزمان کی لسٹ میں ان کو ڈالا گیا ہے اور نہ گواہوں کی لسٹ میں. تو گواہوں کی لسٹ میں نہیں شامل ہوں گے تو پھر ملزمان کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. رہی بات بہنوں کی، تو بہنیں تو ظاہر ہے کچھ بھی ہو جائے میرا خیال ہے اپنے بھائی کے خلاف تو گواہی نہیں دیں گی، لیکن وہ بھی مصیبت میں آ سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اب ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک درخواست چلی گئی ہوئی ہے کہ جی وہ سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، ان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے. تو عمران خان کے جانے کے بعد ایکٹیو جو لگ رہا ہے ان کی فیملی میں سے، وہ تو ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی سربراہ بن جائیں. تو پھر سربراہ بننے سے پہلے کہ وہ بھی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ جیل میں نہ ہو، اس کی تیاری تو ظاہر ہے. یہ انڈیا تو یہی ہے کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.